الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. زندہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. آج گفتگو کا چوتھا سلسلہ ہے اور مسلسل دعوت جذبہ حسینی اور قیام حکومت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہدف پروردگار عالم کائنات کو بنانے کا صرف یہ نہیں تھا کہ کچھ انسانوں کو پیدا کیا جائے اور وہ انسان کھائیں پئیں اور ایک خاص زندگی کا دورانیہ اس زمین پہ گزار کے پھر کائنات سے چلے جائیں. خدا کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ یہ مقصد اگر زندگی کا ہوتا تو ہم سے پہلے جانوروں کی خلقت اس کائنات میں تھی
جو کھاتے تھے پیتے تھے ازداد نسل کرتے تھے پھر دنیا سے چلے جاتے تھے۔ مقصد الہی خلیفۃ اللہ کو بنانے کا یہ تھا کہ زمین پہ پہلا بھیجا ہوا انسان اللہ کا نمائندہ تھا، اور اس انسان کو خلق کرنے کے بعد ہی امتحان الہی شروع ہو گیا کہ آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلی مخالفت جس نے کی خدا نے اسے شیطان قرار دیا، کافر قرار دیا، کیونکہ اگر اللہ کے خلیفے کی تعظیم نہیں کرے گا تو اس کی اطاعت نہیں کر پائے گا، اور اگر اس کی اطاعت نہیں کر پائے گا تو وہ جو نظام الہی ہے اس کو کس طرح چلایا جائے گا؟ کیونکہ زمین پر کوئی بت پرست تو تھا نہیں، زمین پر اس وقت تک کوئی مشرک تو تھا نہیں۔ پہلا انکار شرک کا نہیں ہے، پہلا انکار، پہلی تبلیغ یہ نہیں کہ آپ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس عالم میں جہاں ملائک تھے سارے موحد تھے، سارے خدا کو مانتے تھے، نہ نماز کا مسئلہ تھا، نہ تسبیح کا مسئلہ تھا، نہ سجود کا مسئلہ تھا، نمازیں ہو رہی تھیں، عبادتیں ہو رہی تھیں، اللہ کی تسبیح تقدیس سب کچھ ہو رہا تھا اس عالم میں۔ لیکن سب سے پہلا انکار جو ہوا وہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ ماننے کا انکار تھا، جو شیطان نے کیا۔ اور شیطان نے کیوں کیا؟ کیونکہ صاحب ارادہ تھا، انسان کی طرح مجبور نہیں تھا، ملائکوں کی طرح۔ ملائکوں نے اعتراض کیا، لیکن خدا نے جب علم آدم کو دکھایا کہ فضیلت اگر کسی کی معصوم فرشتے پہ بھی ہوتی ہے تو کثرت علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خلیفۃ اللہ جاہل نہیں ہوتا، خلیفۃ اللہ صاحب علم ہوتا ہے۔ قرآن وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو سارے اسماء کا علم دیا، یعنی یہ خدا ہے جو اپنے خلیفے کو علم دیتا ہے۔ خلیفہ دنیا کے مدرسوں میں نہیں پڑھتا، وہ الہی مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ اللہ سے علم لیتا ہے، وہ دنیا کے کسی ٹیچر سے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ خداوند متعال اسے علم دیتا ہے۔ پہلا انکار خلیفۃ اللہ کا انکار، انکار کرنے والا موحد تھا، انکار کرنے والا قائل بقیامت تھا، انکار کرنے والا عابد تھا، انکار کرنے والا زاہد تھا۔ پھر عین ہو آپ جب کربلا میں آتے ہیں تو اب عبداللہ الحسین کا انکار کرنے والے موحد ہیں، امام حسین کا انکار کرنے والے عابد ہیں، امام حسین کا انکار کرنے والے زاہد ہیں، حاجی ہیں، لیکن قتل ابا عبداللہ الحسین انجام دیتے ہیں۔ حابیل و قابیل کا قصہ، انکار ولی خدا، انکار حکم آدم، انکار حکم پروردگار عالم، اب یہاں سے انکار کا سلسلہ شروع ہوا۔ اصل جو انکار تھا وہ خدا کے انکار کا انکار نہیں تھا، وہ انکار توحید کا انکار نہیں تھا، وہ انکار ولی اللہ کا تھا۔ حضرت نوح کی قوم کا مسئلہ خدا سے نہیں تھا کہ نوح تمہارا کوئی خدا ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنے خدا کو کہو وہ اپنی حکومت آسمانوں پہ جاری رکھے، عرش پہ جاری رکھے، فرش پہ تمہارے خدا کا لینا دینا نہیں ہے، زمین پہ جو ہمارے من میں آئے گا ہم وہ کریں گے، لیکن آسمانوں کو چلا رہا ہے، سورج و بادلوں کو چلا رہا ہے، وہ اپنا نظام چلاتا رہے، ہمیں تمہارے خدا سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زمین پر اس خدا کا لینا دینا نہیں ہے، زمین پہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اس چیز میں تمہارا رب انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ اور نبی و خدا کس کی حکومت کو لانا چاہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی حکومت کو لانا چاہ رہے ہیں۔ یہی مسئلہ فرعون کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ کا۔ فرعون ایک تو کہتا ہے میری حکومت کو مانو، دوسرا حضرت موسیٰ اگر اسے اسپیس بھی دے رہے ہیں کہ فرعون تم اپنی حکومت چلاتے رہو، میں اس قوم کو لے کر فلسطین چلا جاتا ہوں، وہاں پہ اپنی حکومت بناتا ہوں، لیکن فرعون کو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ مزاج حکومت کفر ہے، وہ اپنی حکومت کے مد مقابل کسی اور حکومت کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ، اللہ کا ارادہ کہ کائنات میں ہمیشہ کس کی حکومت بالآخر بن کے رہے گی، وہ حکومت الہی۔ یہودی موسیٰ کا انتظار کریں، عیسائی عیسیٰ کا انتظار کریں، مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کریں، ہدف تو ایک ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ آئے گا حکومت الہی کو نافذ کرے گا، آپ کہتے ہیں حضرت مہدی آئیں گے حکومت الہی کو نافذ کریں گے، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ آئیں گے حکومت الہی کو نافذ کریں گے۔ تو مقصد ادیان یہ تھا کہ کائنات میں کس کی حکومت نافذ ہو؟ اللہ کی حکومت نافذ ہو۔ تو اب جنگ حکومت الہی کے ساتھ ہے۔ اب حکومت الہی کیسے نافذ ہو؟ حکومت الہی کے نفاذ کے لیے فرمایا خود خدا نہیں آتا،
1000 کے قریب بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں، اور جب فلسطین پہ پہنچے حضرت موسیٰ اتنے معجزے دکھانے کے بعد ان 12 قبیلوں کو لے کر، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم فلسطین میں داخل ہوں اور وہاں جنگ کریں اور اس شہر پہ اپنا قبضہ رکھیں، اور اس کے بعد جب فتح یابی ہو جائے گی بحکم خدا تو ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو یہ اتنے سست تھے یہودی بنی اسرائیل کہ جن کو خدا نے عزت دی، لیکن اس کے بعد خدا نے ان کو ذلتوں میں ڈال دیا۔ عزت ہمیشہ نہیں ملتی، اگر آپ اطاعت خدا کرو گے تو عزت ہے، اگر آپ اللہ کی اطاعت کو نہیں مانو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، ہمیں کیا پتا وہ کتنے طاقتور ہیں، ہم فرعون سے بچ کے آئے، اب ان کے مقابلے میں بھیج رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنے اندر سے 3-4 لوگ بھیجے کہ بھائی دیکھ کر آؤ وہ لوگ کس طرح ہیں۔ عجیب ہیں روایات، کہتے 3-4 لوگ گئے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، 3-4 لوگ گئے، جب واپس آئے تو کہا کہ موسیٰ یہ قوم جبار ہیں، یہ بڑے طاقتور ہیں۔ کسی نے کہا ان کے قد بہت بڑے ہیں، اغراق کرنے لگے۔ کسی نے کہا 4 میٹر کے ہیں، کسی نے کہا 8 میٹر کے ہیں، اتنے لمبے ہیں، چوڑے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ کہا موسیٰ اذهب وانت، اے موسیٰ تم چلے جاؤ اور تمہارا خدا چلا جائے، اور جا کر ان سب کو شکست دو، جب ہرانے کے بعد شہر خالی ہو جائے پھر ہمیں بلانا۔ یہاں حضرت موسیٰ غیظ و غضب میں آ گئے، جلال الہی میں آ گئے کہ بندگان خدا، اگر خدا نے حکومت الہی کو نافذ خود کرنا ہوتا تو وہ کب کا کر دیتا، اتنے معجزے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم قوم کو یہاں سے لے کے وہاں تک گھما رہا ہوں، منو سلوا نازل ہو رہا ہے، سمندر کو زمین میں بدل دے رہے ہیں، ید بیضا کر رہا ہوں، اژدہا بنا رہا ہوں اپنی لکڑی سے، تاکہ کم از کم ایمان لاؤ، راہ خدا میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر حکومت الہی کے قیام کے لیے تم قربانی نہیں دے سکتے تو تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کہتے یہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور بعض روایات میں ہے 400 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ صبح اٹھتے تھے، چلتے تھے، چل چل کے تھک جاتے تھے، ان کو شہر نہیں ملتا تھا، بستی نہیں ملتی تھی، بھوک میں، پیاس میں، افلاس میں وہ ساری عزتیں پروردگار عالم نے ان سے لے لی۔ خدا نے موقع دیا کہ حکومت الہی بناؤ۔ آج تک آپ دیکھتے ہو یہودی در بدر ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ خدا معجزے کرتا ہے، خدا نعمتیں دیتا ہے، خدا کبھی علی دیتا ہے، خدا کبھی حسن دیتا ہے، خدا کبھی حسین دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب امت قدر نعمت نہیں کرتی پھر خدا آخری نشانی کو پردے غیب میں چھپا دیتا ہے۔ اب کہ جب تک یہ تیار نہیں ہو جاتے حکومت الہی کے لیے، میں نہیں بھیجوں گا کسی ولی کو۔ ایک ولی بھیجا، دوسرا ولی بھیجا، تیسرا ولی بھیجا، تم خلیفہ کش بن گئے، تو نواسہ رسول کے قاتل بن گئے۔ جن ولیوں کے ذریعے سے کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کرنا تھا، تم لوگوں نے انہی ولی کی مخالفت کی، خون کے آنسو رلائے علی ابن ابی طالب کو۔ کیوں فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ یہ صحیحین میں روایت موجود ہے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے منزلت تھی۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے، قوم نے ہارون کا انکار کیا، یہاں رسول پردہ پوش ہوئے، قوم نے علی ابن ابی طالب کا انکار کیا۔ امام کا کام تھا کہ قوم کو تیار کرے اور حکومت الہی کا نفاذ کریں۔ بالآخر یہ حکومت الہی آنی ہے، لیکن سوال حکومت ایسے نہیں آتی۔ اگر بنی اسرائیل کی طرح ہم تیار نہیں ہوں گے تا قیامت ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اب سوال ہے پروردگارہ، تم نے آخری نشانی کو پردے غیب میں بھیج دیا۔ پہلے امیر المومنین تو تھے، سلمان بنا رہے تھے، میثم تمار بنا رہے تھے، مالک اشتر بنا رہے تھے، قمر بنا رہے تھے، حسین تو تھے، حبیب ابن مظاہر بنا رہے تھے، زہیر ابن قین بنا رہے تھے، اور بنا رہے تھے، علی زین العابدین تو تھے، ابو حمزہ سمالی بنا رہے تھے، چھٹے امام تو تھے، جابر ابن حیان بنا رہے تھے۔ مولا اب آخری امام پردہ غیب میں چلا گیا، اس لشکر کو تیار کون کرے گا؟ ذہن سازی کون کرے گا؟ آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کون کرے گا کہ یہ قوم اتنی تیار ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دے؟ پروردگارہ
قوم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جبکہ کوئی امام نہیں ان کے درمیان، جبکہ کوئی نبی نہیں ان کے درمیان، اور مد مقابل حکومت آئے کفر، حکومت آئے ظلم، ایجوکیشن سسٹم ان کے کنٹرول میں، میڈیا ان کے کنٹرول میں، بچے کو کسی غیر ملک بھیجوں تو وہاں ایتھیس کنٹریز ہیں، اس کا ایمان کس طرح بچاؤں گا؟ یہ کس طرح حکومت الہی کا سپاہی بن سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ نے ایک بندوبست کیا، امام نہ بھی ہو یہ بندوبست وہ کام دکھلائے گا جو امام کا کام ہے، جو نبیوں کا کام ہے۔ فرمایا وہ بندوبست کیا ہے؟ آواز آئی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، خدا ایک چراغ تمہیں دے کر جا رہا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، یہ چراغ جلتا رہے گا تا قیامت جلتا رہے گا، خدا ایک حرارت دے کے جا رہا ہے، وہ حرارت ذکر ابا عبداللہ الحسین کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان کوئی امام نہیں تو کیا ہوا، خدا تجھے فرش عزائے حسین ابن علی دے کر جا رہا ہے۔ اب یہ فرش عزائے حسین یہ تربیت گاہ ہے، یہ کسی قوم کے پاس نہیں۔ جنہوں نے اہل بیت کو خلیفۃ اللہ مانا، خدا نے ان کو فرش عزائے حسین ابن علی سے جوڑ دیا۔ اب فرش کیا ہے دشمن نہیں سمجھ پاتا، وہ سیدھی سیدھی باتوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ روتے کیوں ہیں، یہ مجلسوں پہ اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں، یہ اتنا ٹائم جلوسوں میں ضائع کیوں کرتے ہیں۔ بھائی ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تبھی امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ نہ ہوتا تو وہ بہادریاں نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو وہ رشادتیں اور شہادتیں نہ ہوتی، یہ فرش عزا ہے۔ آپ تھوڑا سا وارز کو اسٹڈی کیا کریں کہ ایک سپاہی کو میدان جنگ میں ٹکنے کے لیے کیا کیا دیا جاتا ہے۔ جیسے امریکن فورسز ہیں یا سیریا میں جتنی فورسز تھیں، ان کی کچھ لیکس آتی ہیں، وہ تھوڑا سا اسٹڈی کیا کریں، کیونکہ جنگ کا مطلب خون ہے۔ آپ گولیاں چلا رہے ہو، 4 لاشیں آپ کے سامنے گر رہے ہیں، رات کو نیند کیسے آئے؟ جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، کبھی بم گرتا ہے، آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ مر جاتا ہے، ایک بندہ 1 ہفتہ آپ کے ساتھ ہے، اچانک ایک میزائل لگا، اچانک ایک بم پھٹا، آپ دیکھتے ہو آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، تو مینٹلی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مینٹل لیول برابر کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی بناتے ہیں۔ مختلف آپ ان کی ریسرچز پڑھیں گے تو یہ نشئی بن جاتے ہیں، کوکین دیتے ہیں ان کو، ہیروئن دیتے ہیں ان کو، مختلف انجیکشنز لگاتے ہیں تاکہ یہ مینٹلی کیا رہیں، فٹ رہیں۔ مد مقابل آپ کے مجاہدین جب لڑتے تھے، آپ 8 سال دفاع مقدس کی جنگ دیکھ لیں اور احوال پڑھیں، لبنانیوں کے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی، آپ وہ پڑھ لیں، تو یہ جب میدان جہاد میں جاتے تھے انہیں کسی نشے کی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، یہ رات کو دعائے کمیل پڑھتے تھے، دعائے توسل پڑھتے تھے، کسی کے ماتھے پہ لبیک یا زینب لکھا ہوتا تھا، کسی کے ماتھے پہ لبیک یا حسین لکھا ہوتا تھا، کیونکہ بچپن سے اس نے سنا ہے۔ سعید کو 17 تیر لگے، عباس کے بازو کٹ گئے، سر پہ عمود آہنی لگا، آنکھوں میں تیر چلا گیا۔ بچپن سے اس نے سنا کہ 6 مہینے کا بچہ تھا جس کے گلے میں تیر لگا۔ بچپن سے اس نے سنا 18 سال کا جوان تھا جس کے سینے میں برچھی لگی۔ اس نے سنا کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس نے سنا کہ اسیر بنایا گیا، اس نے سنا کہ تماچے لگے۔ یہ مینٹلی کیا ہو رہا ہے؟ پریپیئر ہو رہا ہے کہ اگر اس راہ کے مسافر ہو، کسی بھی حد تک دشمن تمہارے جسم کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن اس کی انتہا جسم ہے، وہ تمہاری روح کو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تمہاری فکر کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے جسم حسین کو تو شہید کر دیا، فکر حسین کو آج تک شہید نہ کر سکا۔ یہ فکر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کیوں؟ فکر حق ہے۔ آپ کے مجاہد جب میدان میں جاتے ہیں ان کا جذبہ اور ہوتا ہے، یہ کسی نشے کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک روحانی تعلق بناتے ہیں ابا عبداللہ الحسین سے۔ تو یہ فرش عزا نہ ہوتا، آج یہ استقامت نہ ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شیعہ صرف عقیدتاً آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، قبلہ عقیدہ بھی ہے لیکن مقصد حقیقی اور ہے۔ کیوں شہنشاہی کے زمانے میں مجلس پہ پابندی لگی؟ کیوں آج آذربائیجان میں باکو میں امام حسین کے جلوس پہ پابندی ہے؟
کیوں صدام نے 30 سال جلوس پہ پابندی لگائی؟ کیا مسئلہ تھا جلوس سے؟ وہ جانتے ہیں یہ جلوس میں آئیں گے، ان کی ٹریننگ ہے۔ دیکھو سیاسی جماعتیں جب اعلان کرتی ہیں کہ بھائی ہم فلاں مارچ کریں گے، تو لوگوں کو گھروں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جلسہ کرنا، بسیں بھیجنا، خرچہ کرنا، بریانیوں کی لالچیں دینا، تب جا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور شعور بھی نہیں ہوتا ان لوگوں میں۔ سیاستدان کیا تقریر کر رہا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اسی چکر میں ہوتے ہیں جلسہ ختم ہو، ہم تھوڑا اسلام آباد گھوم لیں، تھوڑا لاہور گھوم لیں، مینار پاکستان گھوم لیں اور اپنے گھروں میں واپس جائیں۔ یہ پہلا فرش ازا ہے جہاں بسیں بھیجنے کی ضرورت نہیں، نام حسین آتا ہے۔ شعوری طور پر لوگ گھروں سے نکل کے آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک خاص طبقہ آتا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچے ہوں، مائیں ہوں، نہ رنگ نہ نسل نہ قوم، کسی بھی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ہر بندہ نسل پرستی نہیں ہے، بس نام حسین سنتا ہے دوڑا دوڑا فرش ازا حسین پہ آتا ہے۔ یہ ٹریننگ ہوئی نا بچپن سے، ٹریننگ نہ ہو تو انسان کیسے فرش ازا اب عبداللہ الحسین پر آئے؟ عاشورہ کا جلوس ہو، وہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، مائیں بہنیں بچے بوڑھے بزرگ سارے جاتے ہیں۔ کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ اب عبداللہ الحسین کروا رہے ہیں۔ جو شیعہ تاریخ کے یزید کو نہ بخشے، وہ آج کے یزید کو کیسے بخشے گا؟ جو تاریخ کے یزید کے ظلم کو نہ بھول پائے، 14 صدیاں گزر گئی لیکن کہتا ہے یزید میں تیرا ظلم بھولنے نہیں دوں گا، تو آج کے ظالموں کا ظلم کیسے بھول سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے جو سکینہ کے تماچوں پہ تو گریا کرے لیکن فلسطین کی بچیوں کے ظلم پہ گریا نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے جو علی اصغر کے گلے میں لگے تیر پہ تو گریا کرے لیکن سنے کسی ہاسپٹل پہ بم دھماکہ ہوا اور 500 بچے دنیا سے چلے گئے اس پہ گریا نہ کرے؟ تو امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیس بنا رہے ہیں۔ تو مجلس ازا ایک سویلائزیشن ہے، مجلس ازا ایک کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ کون سا کلچر؟ جو ظلم کے خلاف ہو۔ کون سا کلچر؟ جو مظلوم کی حمایت کرے۔ کون سا کلچر؟ جو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرے اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جو قربانی اور ایثار کا کلچر ہو۔ اربعین کیا ہے؟ قربانی، ایثار۔ وہاں کون پیسہ خرچ کرتا ہے؟ یہی عزادار۔ ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں 10 دن۔ بھائی کیوں خرچ کر رہے ہو؟ کون کس کی خدمت کر رہا ہے؟ انسانیت کے مقام کو بڑھایا جاتا ہے کہ آؤ تجھے کمال انسانیت دیکھنا ہے تو حسین کی کربلا میں آ کر دیکھو۔ اتنی خدمت انسانیت، اتنا عشق انسان کا انسان کے ساتھ کہیں نظر آتا ہے کہ انسان فنا فی الانسان ہو جاتا ہے، انسان کو یا اپنے وجود کو اگلے انسان کے لیے قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جذبہ کس نے آپ کو سکھایا؟ فرش ازا ابا عبداللہ الحسین نے۔ یہ جو تھوڑا بہت پولیٹیکل سائنس کو جانتے ہیں، کسی بھی ملک میں جو سوشل اسٹڈی جانتے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ نے انقلاب بپا کرنا ہے تو ایک کتاب نکلی تھی پچھلے زمانے میں، انہوں نے ایران میں بھی کوشش کی تھی، احمدی نژاد کے زمانے میں سبز رنگ کے ذریعے سے انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی، مطلب بغیر سائلنٹ انقلاب جسے بولتے ہیں، خاموش انقلاب، کہ ہر بندہ روڈ پہ نکلتا تھا تو وہ اپنی کلائی میں سبز پٹی باندھتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا تھا یہ فلاں صاحب کے فالوور ہیں۔ تو آپ اب سب کو جیل میں تو نہیں ڈال سکتے نا، تو ہر بندے نے پٹی پہنی ہوئی تھی، تو یہ سبز رنگ اتنا پھیل جاتا ہے، گلی کوچہ بچہ بڑا خواتین مائیں بہنیں سارے ایک کلر میں جب جڑ جاتے ہیں تو گویا وہ ایک نظریے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا امام زین العابدین کالا لباس پہنتے تھے اور ترغیب دلائی کہ تم کالا لباس پہنو۔ کالا لباس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایک ساتھ منسجم کرتا ہے، آپ کو ایک رنگ میں ڈھال دیتا ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑا ہجوم ہماری طرف آتا ہے، کہ نہ تمہارے وجود کے نظریوں میں نہ تمہاری عادتوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، تم سب ایک جیسے دکھو۔ سوشل ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ اہل بیت نے پروموٹ کیا ہے، فرمایا گھر میں بھی نماز پڑھو ثواب ہے لیکن ایک رکعت کا ایک ثواب ہے، مسجد میں آؤ گے تو ایک کا 10 ثواب ہے، گھر میں دعا کرو گے قبول ہوگی لیکن اگر 40 مومنین ساتھ مل کے دعا کرو گے خدا زیادہ قبول کرے گا، رزق میں کمی ہے ویسے بھی دعا کرو، لیکن کہا نہیں 10 مومنوں کو 20 مومنوں کو 40 مومنوں کو اپنے گھر میں دعوت دو، ایک حدیث قصہ پڑھو، 2 فضائل اہل بیت پڑھو، 4 جملے مصائب ابا عبداللہ الحسین کے پڑھو اور تھوڑا سا نظر و نیاز کرو، ان مومنوں کے آنے کی برکت میں خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہاں؟ جب مل کے جاتے ہو اسے کہتے ہیں سوشل ایکٹیویٹی۔ اب مقصد یہ تھا کہ آپ کو جوڑا جائے، جوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیویجول نہیں، مل کے
انڈیویجول متقی کل بھی تھا، انڈیویجول متقی آج بھی ہے. جیسے ہم اردو میں بولے تو انفرادی طور پر. مولا یہ نہیں چاہتے انفرادی طور پر یہ مومن غیرت مند ہو، نہیں، اجتماعی طور پر غیرت مند بنو، معاشرتی طور پر غیرت مند بنو. آج جب ظلم کو دیکھتے ہو ایک مومن کا دل دکھے دوسرے کا نہ دکھے، نہیں. آج کوئی پریشان ہو ایک کو تکلیف ہو دوسرے کو نو، نہیں. کیوں فرمایا مسجد جاؤ؟ کیوں فرمایا سوشل گیدرنگز کرو؟ کمیونزم جب بڑھا تو وہ سوشل گیدرنگ سے بڑھا. جاپان میں کمیونزم اتنی تیزی سے بڑھا، کہتے ہیں ڈیلی تقریباً جاپان میں کوئی 20,000 کے قریب اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے. 50 جوان 60 جوان گھر میں بیٹھتے تھے، ایک ٹاپک پہ ڈسکس کرتے تھے. آگ کی طرح پورے جاپان میں کمیونزم بڑھ گیا. شیعت کیوں بڑھ رہی ہے؟ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ بھی شیعہ بن گیا، وہ بھی شیعہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سوشل سرکلز بہت زیادہ ہیں. یہ ورلڈ گینیز بک کا ریکارڈ بن سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قوم اتنے لیکچر نہیں سنتا جتنا اہل بیت کے چاہنے والے لیکچر سنتے ہیں. آپ کاؤنٹ کرو، 2 مہینہ مجالس، ماہ مبارک مجالس، شہادت مجالس، ولادت مجلسیں، کوئی منت ہو تو مجلس، کوئی خوشی ہو تو مجلس، مومن زندہ تو مجلس، دنیا سے چلا جائے تو مجلس ترحیم کرا کے چلا جاتا ہے. اتنے لیکچرز کس قوم میں ہوتے ہیں جتنے آپ کی قوم میں ہوتے ہیں. آؤٹ پٹ کم ہے، یہ ایک المیہ ہے، کیونکہ ہم اس ہدف الہی کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے. پہلا اسٹیج تھا جمع کرو، دوسرا اسٹیج تھا مجلس پڑھو، تیسرا مقام یہ تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ایک قوم بناؤ، ایک ملت بناؤ. خمینی صاحب اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے مجلس عزا کو قومی ایکشن میں بدل دیا، قوم بنا دیا. خود بہادر کا نکلے ہو کربلا کے ہدف کے لیے تو علی کا شیعہ اور حسین کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا. کربلا میں اگر رباب اپنے بچے قربان کر رہی ہے، بی بی ام فروہ بچے قربان کر رہی ہے، تو کہے ماؤں تمہارے اندر بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے، راہ خدا کے لیے اپنے بچے قربان کر سکو. اے بوڑھے باپ تمہارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ حسین کی طرح اکبر کو قربان کر سکو، اپنے جماع کو قربان کر سکے. تو کربلا حوصلہ دیتی ہے تاکہ آنے والے ولی خدا کے لیے میں اپنی نسلوں کو کیا کر سکوں، تیار کر سکوں. انڈیویجول انفرادی طور پر نہیں، کربلا اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر. ایک مومن سخی ہو دوسرا نہ ہو، یہ کربلا نہیں. ہاں، پہلے ایک ایک کو سخی بناؤ، پھر ان سب کو سخی بناؤ. پہلے ایک ایک کو بہادر بناؤ، پھر ان سب کو بہادر بناؤ. یہ ایک سائیکولوجیکلی ایفیکٹ ہوتا ہے، جسے آپ سوشل پریشر بھی بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 10 لوگ ہوں، 2 کنجوس ہوں، 8 سخی ہوں. تو آپ نے کبھی ماں مارکا کے لیے چندہ جمع کرنا ہے اور آپ نے پہلے سخی سے شروع کیا. اس نے 500 دیا، دوسرے نے 1000 دیا، تیسرے نے 500 دیا، چوتھے نے 5000 دیا، چھٹے نے 200 دیے، 7ویں نے مثلاً 10,000 دیے. اب 8ویں اور 9ویں دونوں کنجوس ہیں. اب یہ ان 7 سخیوں کو دیکھ کر ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا. کنجوس تو ہوگا لیکن ان 7 سخیوں کی وجہ سے مجبور ہوگا سخاوت کرنے پر. ٹھیک ہے، تو ان کا پریشر اس کے اوپر بلڈ ہوا. یہ بھی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیکھا کہ جناب میری بدنامی نہ ہو. یہ حکومت الہی کا اثر ہے کہ جب حکومت الہی میں اکثریت نیک ہو جاتی ہے، وہ اقلیت جو بری ہے وہ اس اکثریت کو دیکھ کے کیا ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ اپنی باحجاب بچی کو یونیورسٹی بھیجتے ہو، یونیورسٹی کا سارا ماحول خراب ہے، ہر تیسری بچی بدحجاب ہے. اب اس بچی پہ ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، یہ بچیاں تو الگ ہیں، میں ذرا الگ ماحول میں چل رہی ہوں. تو یہ پریشر باعث ہوتا ہے کہ یہ اپنی دینداری سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. یا کسی ایسے کلچر میں چلی جہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کو ہاتھ دے رہے ہیں. اب سب دے رہے ہیں، ٹیچر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، فرینڈز کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے سوشل سرکل ہیں. یہ جو مہذب بچی ہے یہ مینٹلی ایک طرح سے اسٹریس میں چلی جاتی ہے، بلکہ مینٹلی سک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں. UK میں ایک مومن تھے، کہہ رہے مولانا میرا بچہ بڑا مینٹلی اسٹریسڈ ہے. ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے بچے سے بات کی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا جتنے بچے اسکول میں اور جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کی ماں کے نام سے بلایا جاتا ہے، مجھے باپ کے نام سے بلایا جاتا ہے. اس کو لگتا تھا میرے اندر کوئی کمی ہے.
مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اب چھوٹا بچہ اسے کیا سمجھائے گا، ان کے باپ تو ہیں ہی نہیں بھائی، تیرا باپ ہے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، اچھی چیز ہے۔ وہاں ولد الزنا بہت ہیں اس معاشرے میں، بغیر شادی کے بچے اتنے زیادہ ہیں۔ اب کیونکہ وہ چیز اکثریت میں آ گئی، جو ایک بندہ اچھا ہے اسے بھی لگتا ہے میں کیا ہوں، برا ہوں۔ بنی اسرائیل کا یہی حال تھا، 5 لاکھ 6 لاکھ بنی اسرائیل، مد مقابل ملینز میں فرعونی۔ اب سارے بتوں کو پوجیں، سب کے بت سونے کے بنے ہوئے، سونے کے بچڑے بنے ہوئے، ان کے اندر احساس کمتری آ گیا۔ جیسے یہ مصر کو چھوڑ کے فلسطین میں ان ہوئے، ایک گاؤں سے گزرے، ان کی نگاہ ایک سونے والے بت پہ پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ موسیٰ برا نہ مانو، ایک چھوٹی سی گزارش کریں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کیا؟ اب دیکھو 8-9 معجزے دیکھنے کے بعد یہ ان کی حالت ہے کہ موسیٰ اگر برا نہ مانو تو ہمارے لیے بھی کوئی سونے وونے کا بت بنا دو، ہاں، تاکہ ہم، اتنی کمی تھی ان کے اندر میں کہ بھائی ہمیں، کیونکہ جتنے سال یہ بچپن سے مصر میں رہتے تھے ان کو اجازت نہیں تھی سونے والے بت کی پوجا کریں، کیونکہ سونے کی بت کی پوجا وہ کرتا تھا جو وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، وہ ان کا خدا تھا۔ تو یہ کہتے تھے ہمارا بھی کوئی یہ والا خدا ہو نا۔ دل کے اندر اس کی محبت اتنی بیٹھی تھی کہ آخر میں سامری نے وہی بچڑا بنایا جو ان کی دلوں میں تھا۔ جس طرح نسلیں ویسٹرنائز ہو جاتی ہیں، یہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، قرآن کہتا ہے یؤمنون، یہ ایمان لاتے تھے بالجبت، جبت کا مطلب وہی ایجپٹ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ اتنا ایمان لا چکے تھے ایجپٹ کی سویلائزیشن پہ اور طاغوت کی حکومت پہ کہ موسیٰ آ بھی گئے لیکن پھر بھی دل میں حکومت جبت تھی۔ مائنڈ وہی، جس طرح آج کے بچے ویسٹرنائز ہے، وہی تھا کہ موسیٰ مصر والا ان کے خداؤں جیسا کوئی خدا بنا لو تاکہ ہمارے اندر کی کمی پوری ہو جائے۔ موسیٰ نے اتنا سمجھایا، کوہ طور پر گئے، 30 دن کی دوری، سامری نے وہی بچڑا بنا دیا، ہارون کو پیچھے کر دیا، اسی بچڑے کی پرستش میں چلے گئے۔ یہی الفاظ امیر المؤمنین اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ علی کو چھوڑ کے کسی سامری کی پوجا میں لگ گئے۔ عرب جاہلی جس کے اندر وہ تعصبات بیٹھے ہوئے تھے، جو مصطفیٰ نے چھڑوائے تھے، یہ واپس انہی کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ بچپن سے جو انسان کے وجود میں چیز راسخ ہو جاتی ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آج کئی مومنوں کے اندر عادتیں ہیں، کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ بچپن سے وہ اس کا عاشق بن چکا ہے۔ ایک بچڑا بنایا، اسی کی پرستش میں چلے گئے۔ تبھی خدا نے قرآن کا سب سے بڑا سورہ نام کیا رکھا؟ سورہ بقرہ۔ کوئی اور بھی نام رکھتا نا، یہ پورا بچڑے کا قصہ خدا نے لکھا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ محبوب بن چکا تھا، محبت بن چکی تھی۔ تو جب تک انسان اپنے وجود کو ان افکار سے پاک نہیں کرتا تب تک حکومت الہی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو یہ فرش عزاء ابا عبداللہ الحسین ہے جو چاہتا ہے آپ سب یونائٹ ہو جائیں فکری اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے۔ جب حکومت الہی آتی ہے، حکومت الہی لوگوں کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ لاکھ آپ کا بچہ نیک ہو، غلط ماحول میں بھیجو، 10 غلط لوگوں میں بھیجو، ٹھیک ٹھاک مذہبی بچیاں ہوتی ہیں، باحجاب بچی، نمازی بچی، لیکن جیسے باپ اس کی شادی کرواتا ہے کسی غلط خاندان کے اندر، کسی سیکولر خاندان کے اندر، لبرل خاندان کے اندر، جہاں شریعت کی پابندی نہیں، اچھے لوگ ہیں، با اخلاق ہیں، ایتھیکل ہیں، شرعی طور پہ پابند نہیں ہے، نفاذ شریعت ان کے گھروں میں نہیں ہے، 1 سال 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد اس بچی کا پہناوا بدل جاتا ہے۔ انسان کے اوپر ماحول کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے۔ تبھی فرمایا جب حکومت الہی آئے گی، یہ جو 30% 20% جو طبقہ خراب بھی ہوگا، لیکن اس 70% اچھے طبقے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نیک ہو جائے گا۔ تو کہ آؤ مجلس حسین میں ذہن سازی کی جاتی ہے، آپ کے ایکشنز کو ایک جیسا بنایا جاتا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو سوشل ایکٹیویٹی کا فائدہ پتہ چلے۔ ایک مومن گھر میں نماز پڑھ رہا ہے کہ 1 رکعت کا 1 ثواب، پھر کب مسجد جاؤ 1 رکعت کا 10 ثواب۔ کبھی سوچا کرو 10 کیوں؟ ہم بس اسی چکر میں اللہ نے کہا 10 ہے تو 10 ہے، بھاگو مسجد میں نماز پڑھو۔ بھائی اس کی افادیت کیا ہے؟ کل میں نے کہا صرف علم نہیں، علم کے ساتھ حکمت بھی ہو۔ امام کا کام ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ڈیوٹی آف امام ہے۔ کل کی مجلس انہوں نے نہیں سنی، وہ غور سے سن لیں کہ حاکم الہی کا کام یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرے،
امام کا کام یہ نہیں کہ برجز بنائے، روڈز بنائے، بلڈنگز بنائے۔ امریکہ ہم سے اچھی بلڈنگ بنا سکتا ہے، ہم سے اچھے روڈز بنا سکتا ہے، فرینچ ہمارے اچھے جہاز بنا سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، لیکن امریکہ سب کچھ کر لے، انسان نہیں بنا سکتا۔ انسان سازی نہیں ہے ان کے اندر۔ لاکھ ٹیکنالوجی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، انہی کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے افراد کیا بنتے ہیں؟ بش بنتے ہیں، ٹرمپ بنتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بدبخت ترین حاکم بنتے ہیں، ظالم ترین بنتے ہیں۔ فزکس دان بن گیا، اتنا بڑا سائنسٹسٹ بن گیا، لیکن ایٹم بم بنایا، اور اس کی آخری عمر کے جملے سنے کہتا ہے مجھے یہ دل میں دکھ ہے کہ میں نے ایٹم بم بنایا، اور اس ایٹم بم سے، ایک ایٹم بم سے صرف ویتنام میں 1,00,000 لوگ مر گئے۔ ہاں، انسان نہیں بنا۔ کہا نا جب انسان اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا بتاؤ ایک شیر اپنی زندگی میں کتنے ہرن کو چیرتا ہوگا، پھاڑتا ہوگا؟ درندہ ترین حیوان ہے ہرن، مگرمچھ درندے ترین حیوان ہے، چیر دیں، پھاڑ دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میں نے کہا ایک ہرن کتنے، ایک شیر کتنے ہرن مارتا ہوگا؟ درندہ حیوان ہے لیکن حریص نہیں ہے، جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا شکار کرتا ہے۔ میکسیمم ایک شیر 100 مار دیتا ہوگا، 200 مار دیتا ہوگا، 400 مار دیتا ہوگا، لیکن انسان جب درندہ بنتا ہے نا، یہ ایک بم میں 1,00,000 لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ اپنی درندگی کے لیے، اپنی حکومت کے قیام کے لیے 800 لوگوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ کربلا درندگی کا منظر ہے کہ دیکھو ایک طرف انسان کامل، دوسری طرف انسان نما حیوان کھڑا ہے جو اتنا درندہ ہوا کہ نبی کے نواسے کے سینے پہ چڑھا۔ اور خدا کا غیظ و غضب تو دیکھو سورہ شمس میں، ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوہ فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا۔ خدا کہتا ہے ان کو نہیں پتا میں کتنا عذاب کروں گا ان کو، جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مارا۔ ولا یخاف عقباھا کا، یہ ڈرتے بھی نہیں اس عمل کی عاقبت سے کہ میں خدا کس اشد عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کروں گا۔ اب سوچو جو خدا اونٹنی کے مرنے پر اتنا غضبناک ہو، وہ محمد کے نواسے حسین کے گلے کے کٹنے پہ کتنا غضبناک ہوگا۔ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں کو، لیکن یہ فرق انسان سمجھو، دکھنے میں انسان ہے، دکھنے میں انسان ہے۔ حیوان کیوں بنا؟ کیونکہ ولی سے دور ہے، کیونکہ امام سے دور ہے۔ محمد سے دور ہو، بھلے سگا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ کٹ جائیں ابی لہب تمہارے جو میرے مصطفیٰ کو پتھر مارتے ہو۔ قارون کون ہے؟ چچا زاد حضرت موسیٰ کا، سگے ہیں، خونی رشتہ ہے، لیکن جہنمی بنا کیونکہ ولی خدا کے مقابلے میں حابیل و قابیل کون ہے؟ یہاں رشتوں کی قید نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا دوست ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کو دیکھا ہے، نہیں، یا میں یار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ولی خدا کے مطیع ہو کہ نہیں، ولی خدا کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں۔ پہلا سجدہ ولی خدا کی تعظیم کے لیے ہے، یہ تعظیم اگر دلوں میں ولی خدا کی نہ ہو، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ تو مقصد امام یہ تھا انسان کو کیا بنائے؟ مقام انسانیت تک لائے۔ آج ان کے ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ معاشرے جہاں لٹریسی کا ریٹ اتنا ہائی ہو، جو کہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں، جن ملکوں میں آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو کہ مولانا کینیڈا بھیجنا ہے، یو ایس اے کی یونیورسٹی، اس یو ایس اے کا پروڈکٹ ٹرمپ ہے، اس یو ایس اے کا پروڈکٹ بش ہے، اس یو ایس اے کا پروڈکٹ کلنٹن ہے، یہ اس کے پروڈکٹ ہیں جو دنیا کے نمبر 1 قاتل ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ملکوں کے پروڈکٹ ہیں۔ اب سوال ہے حسین کا پروڈکٹ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا پروڈکٹ کیا ہے؟ حسنین ہیں، حبیب ابن مظاہر ہے، سلمان فارسی ہے، گھر میں ایسی بیٹی کی تربیت کی جس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ یہ چاہتے تھے، اور ان کی مجلسوں کے اثر کا پروڈکٹ خمینی ہے، سید علی خامنئی ہے، شہید حسینی ہے، ان کے شاعری کا پروڈکٹ شہید سبط جعفر ہے،
یہ اس مجلس اثار سے نکلے ہوئے وہ افراد ہیں جو دنیا رش کھاتی ہے کہ یہ افراد ہماری قوم میں ہوتے، ہمارے مذہب میں ہوتے، ایسے افراد۔ یہ اثر تھا فرش ازا ابا عبداللہ الحسین کا، کیونکہ مجلس ازا چاہتی تھی آپ یونائٹ ہوں۔ لیکن سوچو کہ گھر میں نماز پڑھوں تو 1 رکعت کا 1 ثواب کا، مسجد میں جاؤ، کیوں مسجد میں جاؤں پروردگارا؟ اللہ کے پاس جواب تو ہو، یا ایسے ہی فری میں خدا ثواب دے رہا ہے، بغیر کسی حکمت کے خدا ثواب دے رہا ہے؟ کہ مسجد جاؤ، تزکیہ، علم، حکمت، یہ 3 مراحل پار کرنے کے بعد انسان ولی کے قریب آتا ہے، اور یہ تینوں ولی سے ہی ملتے ہیں۔ علم ملے گا باب متینۃ العلم سے، حکمت ملے گا شہر حکمت کے دروازے سے، تزکیہ ملے گا امام المتقین سے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ جناب محترم ہوں لیکن غصہ بہت جلدی آتا ہو۔ مدینے کی عورتیں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، کہ غصہ بہت آتا ہے، جلدی سے مارتا ہے ہمیں، ہم شادی نہیں کریں گی۔ کل اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ ایک مقام ہے لوگوں کو چلانے کا، ایسا بندہ اس منصب پہ بیٹھ سکتا ہے جو صاحب حکمت بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، اور صاحب تقویٰ بھی ہو۔ اب مسجد میں جاؤ گے تو کہا کہ 1 رکعت نہیں 10 رکعت کا ثواب ہے۔ کیوں؟ آپ جب مسجد میں جاتے ہو اکیلے نہیں ہوتے، 50 مومن، 60 مومن، 70 مومن ہوتے۔ اب یہاں سمجھو نظام ولایت شروع ہو گیا۔ ولایت کا اعلان ہی خدا نے کہاں کیا تھا؟ نماز میں کیا تھا، حالت رکوع میں کیا تھا، اور جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ مصلحت ہے قرآن سمجھو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ۔ پوچھیں مسلمان کسی سے کہ یہ کون ہے رکوع کرنے والے، جس کا حکم ہے کہ تم سارے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ؟ سورہ بقرہ میں خدا نے کہا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ کون ہے رکوع کرنے والا جس کا حکم ہے کہ ہم اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک میں اللہ تمہارا ولی، دوسرا میرا رسول تمہارا ولی، تیسرا وہ ولی جو نماز کو قائم کرتا ہے، اقیم الصلاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، وآتوا الزکاۃ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آتا ہے، وارکعوا مع الراکعین، کہ علی کے ساتھ ولایت علی میں رکوع میں چلے جاؤ۔ اب بات کھلی ہے تو میں یا علی، بات کھلی، تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں جب نماز کا ذکر ہوا تو یہ ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ نہیں ہے اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ہاں قرآن کے لیے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کرو قرآن کی، لیکن جب نماز کی بات آئی پورے قرآن میں تو یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ کہیں پر نہیں ہے نماز پڑھو۔ جب اذان بھی دیتے ہو تو کہتے ہو حی علی الصلاۃ، یا کہتے ہو قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اور خدا کہتا ہے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ نماز تو شمر بھی پڑھ لیتا ہے، نماز تو ابن سعد بھی پڑھ لیتا ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ سمجھو شمر سے بھی گیا گزرا ہے، وہ ابن سعد سے بھی گیا گزرا ہے۔ کون سا مشکل ہے نماز پڑھنا؟ 17 رکعت ہے، نماز پڑھنا کون سی بڑی بات ہے؟ مشکل ہے قیام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ کیا ہے جو بار بار خدا کہتا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو؟ اور کتنا گہرا تعلق ہے علی اور نماز کا، کہ ولادت ہو تو کعبے میں، جس کی طرف مومن رخ کر کے نماز پڑھے، اعلان ولایت ہو تو نماز میں، امیر المومنین کا اعلان ہوا تو کس میں ہوا؟ نماز میں ہوا۔ شہادت ملی تو مسجد میں، اور جس نماز میں شہادت ملی وہ نماز 5 نمازوں میں ساری نمازوں سے افضل تھی، اور جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ تمام ارکان سے افضل تھا، اور جس رات میں شہادت ملی لیلۃ القدر وہ ساری راتوں سے افضل تھی۔ یہ ترتیب کیا اسی طرح آٹومیٹیکلی بن گئی
کہ انگوٹھی دی تو نماز میں، ولادت ہوئی تو کعبے میں. کتنا گہرا تعلق ہے ولایت اور نماز کا. کہ اقیم الصلاۃ، اور کسی نے امیر المؤمنین سے پوچھا روایت میں کہ مولا یہ کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. امام فرماتے ہیں اقام الصلاۃ سے مراد ہے، الصلاۃ سے مراد ہے ان علی بن ابی طالب. کہ نماز سے مراد میں علی ابن ابی طالب ہوں جس کی ولایت کو تم نے کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے. ان کی ولایت کے قیام کا مطلب یا علی حکومت الہی کا قیام ہے. اب نماز میں شیعوں کو بلایا جاتا ہے کیونکہ نماز میں سوشل گیدرنگ ہے، نماز ٹریننگ ہے، نماز امام کے پیچھے اقتدا کرنے کی ٹریننگ ہے، نماز محض اطاعت ہے کہ جب امام رکوع میں ہو تجھے رکوع میں ہونا چاہیے، جب امام سجدے میں ہو تجھے سجدے میں ہونا چاہیے. اگر تم امام سے آگے پیچھے ہوئے تو جماعت سے نکل گئے، تم فرادہ ہو گئے، اور جو فرادہ ہو جائے وہ اہل جماعت نہیں ہوتا. اور اگر شیعہ بننا ہے تو اہل جماعت بنو. تم سب کے ایکشنز اللہم صلی اللہ. مثلا تصور کرو کہ یہ جو جماعتی ہیں یہ معاشرہ ہے، یہ جو امام محراب میں کھڑا ہے یہ لیڈر ہے، یہ کیا ہے؟ رہبر ہے، یہ معاشرے کا ولی ہے. یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ان کو چلانے والا ہے. اب رہبر کون ہونا چاہیے معاشرے کا؟ کہ عادل ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، نماز کے ارکان کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تم ایرے غیرے کو آگے محراب میں کھڑا کر دو. شیعہ معاشرہ بغیر رہبر و لیڈر کے نہیں چل سکتا. آپ لاکھ شیعہ بن جاؤ لیکن اگر آپ کے پاس پیش امام نہیں، مطلب آپ کے پاس رہبر نہیں. اور ایسی قوم جو پیش امام کے پیچھے، رہبر کے پیچھے کھڑی ہو، سمعا و طاعتا، وہ کھڑا ہو تو قوم کھڑی ہو جائے، وہ رکوع میں تو قوم رکوع میں، وہ سجدے میں تو قوم سجدے میں. لیکن ساری قوم پیچھے کھڑی ہو، نعرے لگا رہی ہو، اللہ اکبر کر رہی ہو اور امام کی اقتداء نہ کر رہی ہو، وہ جماعت سے خارج ہے. آج لبنانی کیوں کامیاب ہے؟ حسن نصر اللہ گیا، نیا امام آیا، قوم اس کے پیچھے اقتداء کر رہی ہے. ایران میں سید علی خمینی صاحب گئے سید علی خامنئی کی اقتداء میں، سید علی خامنئی گئے سید مجتبیٰ کی اقتداء میں. یہ نمازی ہیں، یہ پیش امام ہے. یہ تب تک، کیونکہ نماز جماعت ہر حال میں ہونی ہے، نماز میں وقفہ نہیں ہے. اب یہ مصلی پہ تب تک بیٹھے رہیں گے اور کوئی شہید ہوگا اس کی جگہ پہ نیا لیڈر آتا رہے گا جب تک فرزند زہرا کا ظہور نہیں ہو جاتا. جب امام زمانہ آ گئے تو پھر کوئی امامت کرا ہی نہیں سکتا، باطل ہے. حضور امام میں کسے کھڑا ہونا ہے؟ امام نے کھڑا ہونا ہے اور سارے کیا ہو جائیں گے؟ امام کے پیچھے. لیکن جب تک امام نہیں آتا کیا قوم کو نماز نہیں پڑھانی؟ کیا ان کو ٹریننگ نہیں دینی؟ کیا ان کو نہیں سکھانا کہ پیش امام کی یا رہبر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ کہ نہیں یہ تسلسل اطاعت چلتا رہے کہ کہیں یہ بھول نہ جائیں، کہیں قربانی، کہیں ایثار کا جذبہ. اور عجب ہے کہ فرمایا یہ جو پیش امام اس کی شرائط ہیں، اسے علم ہونا چاہیے جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، تاجر ہیں، کاروباری ہیں، یہ ان کے حساب سے ان کو چلائے. اگر پیش امام کو علم ہی نہیں ہوگا اور لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا، یہ بہترین لیڈر نہیں بن سکتا. اگر پیش امام کو پتا ہے میرے پیچھے بوڑھے بزرگ کھڑے ہیں، آہستہ رکوع میں جائے گا، آہستہ سجدے میں جائے گا. اگر پتا ہے پیچھے جوان ہے تو اپنی نماز کو طول دے گا. اگر پتا ہے پیچھے دکاندار اور تاجر طبقہ ہے، جلدی سے نماز پڑھائے گا تاکہ اپنی دکانوں کو جا کے کھولیں. اگر 10,000 کی جماعت ہو اور ایک بندہ دور سے نماز جماعت میں شامل ہونا چاہے اور پیش امام رکوع کے عالم میں ہے اور وہ دور سے کہے گا یا اللہ یا اللہ، امام صاحب میں جماعت میں آنا چاہتا ہوں، کہ یہ 10,000 کو روکے گا اس ایک کو شامل کرنے کے لیے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک مکمل ٹریننگ، نظام ولایت کی ٹریننگ ہے کہ شیعہ معاشرہ بغیر رہبر کے سروائیو نہیں کر سکتا. 500 شیعہ بھی ہو کوئی رہبر ہونا چاہیے کیونکہ یہ امام کا کام ہے. دوسرا فائدہ جماعت میں جانے کا، نظام ولایت. ولایت کا مطلب محبت، عشق، کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی.
وہ شیعہ علی ہو ہی نہیں سکتا جو نجف کے روزے پہ 10 کروڑ لگا دے اور کسی مومن کے بھوکے پیٹ کو بھر نہ پائے۔ وہ علی کا شیعہ، حسین کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو کربلا جا کے 10 لاکھ نذرانہ دے کر آئے اور یہاں کسی بچی کی شادی میں 50,000 کی ضرورت ہو وہ جیب سے پیسے نہ نکال پائے۔ کہ یہ نظام ولایت کا ہو ہی نہیں سے۔ نظام ولایت مطلب ایک دوسرے سے محبت۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں معرفتکم و معرفت اولیائکم، آپ کی معرفت بھی اور آپ کے چاہنے والوں کی معرفت بھی میرے اندر ہونی چاہیے۔ اب گھر میں بیٹھو گے تو جو لوگوں کا پتہ چلے گا کون پریشان ہے، کون فقیر ہے، کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، کس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب مسجد جاؤ گے نا تو ایک دوسرے سے ان کے احوال سے باخبر ہوگے۔ بندہ ڈیلی مسجد جائے گا، چہرہ دیکھتے ہو نا، پہچانتے ہو، ہاں بھائی کون سی جاب کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ ایک دن مومن کو مایوس دیکھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میری ڈکیتی ہو گئی، 5 دن کے بعد بیٹی کی شادی ہے، پیسے سارے لٹ گئے، کیا کروں؟ اب باخبر ہو گے نا، مسجد جاؤ گے تو پتہ چلے گا، محفل میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ اب سارے نمازی اہل بیت کے چاہنے والے اور حسین نے مجلس میں بلا کے آپ کے دل میں درد پیدا کیا۔ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے اندر احساس انسانیت نہ ہو۔ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے؟ 50 مومن ایک ساتھ جمع ہوں گے کہ بھئی مومن کی بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، بڑے عزت و وقار کے ساتھ، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 40، یہاں تک کہ جب سارے مل لیں گے اس کی بیٹی کا جہیز کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا۔ کوئی مومن پریشان، کیا ہوا؟ کہ بیٹے کا داخلہ ہے، فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ فوراً ایک مومن، 50 لوگ ہیں، کوئی تو صاحب حیثیت ہوگا کہ وہ آپ لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں اگر کسی نے مدد کرنی ہے شیعہ کی مدد کرے گا، یزیدی نہیں کرے گا، نسل شمر والا نہیں کرے گا۔ اگر تم ایک دوسرے کے لیے درد نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ کربلا میں حسین کی پیاس کی پرواہ شمر کو نہیں، عباس علمدار کو ہے۔ آدھا بدن پانی میں ہے پر عباس پانی نہیں پیتے۔ احساس ہے نا، احساس کی وجہ سے علی والے بنتے ہو۔ معصوم فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے شیعہ کی مدد نہ کرے۔ یہ نظام ولایت ہے۔ جب سوشل گیدرنگز میں جاؤ گے مذہبی تو اس میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کا، مسائل کا، نوکریوں کا، اس طرح سے شیعہ نظام شیعوں کے ساتھ جڑ جائے گا اور آپ کو کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جب مسجد ہی نہیں جاؤ گے بندہ خدا، مجلس میں آپ جمع ہو گئے، یہاں تو ایک کلی علمی ٹریننگ آپ کو دی جاتی ہے، لیکن یہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ محلے کی مساجد میں آپ دوسرے کو جانتے ہو، کس کا کہاں گھر ہے، 20 گھر، 50 گھر، 100 گھر، 400 گھر۔ تو جب اہل مسجد بنو گے تو اہل ولایت بنو گے۔ ایک دوسرے کے مسائل، کمیٹیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح ہر سوسائٹی میں ایک مسجد ہوگی، یہ لوگ اپنے مسائل کو کیا کر سکیں گے؟ حل کر سکیں گے۔ اب یہاں خوشنودی امام زمانہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، کہتی میں نے نظر کی حضرت عباس کی، اور میں نے کہا مولا اگر یہ حاجت قبول ہو گئی تو میں آپ کے حرم میں ایک بکرا، یہاں عراق میں تو دمبا ہوتا ہے، ایک دمبا نذرانے کے طور پر دوں گی۔ تو کہتی الحمدللہ نظر پوری ہو گئی۔ میں نے دمبا لیا اور میں گئی حرم حضرت عباس کی طرف کربلا۔ تو پرانا زمانہ تھا، عباسیوں کا زمانہ تھا، تو راستے میں چوکی تھی اور ایک چوکی پہ ایک باسی کھڑا تھا۔ باسی جو متعصب ہوتے ہیں، شیعوں کو اتنا نہیں مانتے، صدام خود باسی تھا۔ تو کہاں جا رہی ہو بوڑھی؟ تو خوشی سے کہا کہ حضرت عباس کی زیارت کو جا رہی۔ بکرا دمبا کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا کہ نظر کی تھی، حضرت عباس کے حرم میں دینے جا رہے ہیں۔ کہ یہ کیا خرافات کی باتیں ہیں، دمبا لے کے جا رہی ہو، عباس کیا کریں گے تمہارے دمبے کا، چھوڑ دے مجھے، نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ بوڑھی رونے لگی، بھائی میں نے نظر کی ہے، مجھے جانے دو۔ لیکن اس بدبخت نے وہ دمبا ایسے لے لیا کہ جانا ہے تو ایسے جاؤ ورنہ آگے بھی نہیں جانے دوں گا۔ مجبور تھی، فوجی آدمی تھا، تو کہتی چلی گئی۔ حضرت عباس کے حرم میں پہنچی، بڑا روئی۔ حضرت عباس میں نے
اپنی بچی کچی کمائی کو جمع کیا تھا اور نظر کو پورا کرنے کے لیے ایک دمبا لیا تھا، لیکن وہ بھی نہ لا سکی۔ اب مجھے نہیں پتا میری نظر پوری ہوئی نہیں ہوئی، اس بدبخت نے مجھے روک لیا، بڑا روئی، بڑی میری توہین کی، میرا مذاق اڑایا، دمبے لے جا رہی ہو ایک قبر کی طرف۔ تو کہتی زیارت کرنے کے بعد رات کو آئی اور سو گئی، کہتی خواب کے عالم میں عباس علمدار کو دیکھا۔ فرمائے بوڑھی خاتون تمہاری نظر عباس تک پہنچ گئی، تم اچھی نیت سے آئی تھی، کسی نے تمہارا راستہ روکا بھی تو کیا ہوا، نظر ہم تک پہنچ گئی۔ میں نے کہا شکریہ آپ کا حاجی عباس، لیکن مجھے اس پہ غصہ بہت ہے، توہین کی میری، مذاق اڑایا میرا، مجھے کچھ بھی کر کے میرا دمبا واپس دلائیں، میں آپ کے حرم میں آ کے خود دوں گی۔ کہ پھر حضرت عباس نے بڑے متین لہجے میں، بڑے آرام لہجے میں مجھے کہا کہ ہم نے کہا نا کہ آپ کا دمبا ہم تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے کہا نہیں مولا، اس نے بڑی بہترامی کی، مجھے وہ دمبا واپس چاہیے۔ پھر حضرت عباس نے کہا اے بوڑھی خاتون تم یہ سمجھو تم نے دمبا عباس کو دے دیا، اس نے لیا، اس نے سمجھو مجھے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو کہا چلیں اتنا تو مان لیا، لیکن اسے پنشمنٹ تو دیں۔ حضرت عباس کا غضب سب کو پتہ ہے، جلالی، تو اپنا جلال کا جلوہ تو دکھائیں، اس نے آپ کے چاہنے والی کی اتنی بہترامی کی، بدتمیزی کی ہے، میرا مذاق اڑایا ہے۔ کہا پھر حضرت عباس نے کہا میری خاطر اسے معاف کر دو۔ کہا کہ مولا آپ اتنی اس کی طرفداری کر رہے ہیں، نہ دمبا واپس لے کے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سمجھو مجھے مل گیا، پھر کہہ رہے ہیں میری خاطر۔ کہ پھر حضرت عباس نے کہا بس سمجھو اس کا چھوٹا سا احسان ہے عباس پر، وہ آج میں نے پورا کر دیا۔ تعجب سے کہا مولا اس ناسبی بندے کا آپ کے اوپر کیسا احسان، کیسا قرضہ؟ فرمایا بوڑھی خاتون ایک دن وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، صحرائی علاقہ تھا، شدت کی دھوپ اور گرمی تھی، پیدل چلا، کہیں کسی کو ڈھونڈے، کافی دیر کھڑا رہا، نہ کوئی وہاں سے گاڑی آئی نہ کوئی گزرا۔ اب پیاس اس کو اتنی لگی کہ وہ پیدل چل پڑا کہ کہیں کوئی بستی مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے، 4 گھر نظر آ جائیں۔ کہ چل چل کے گھنٹوں گزر گئے، پیاس نے اس کے اوپر اتنا غلبہ کیا کہ وہ سمجھو موت کے قریب تھا، شدت گرمی، پسینے سے شل۔ کہ اتنے میں اسے کوئی بستی نظر آئی، اس کے اندر چھوٹا سا گڑھا تھا جس کے اندر پانی تھا۔ اب سوچو جو اتنا پیاسا ہو، گویا موت نے اس کو پر غلبہ کیا ہو، اور جب پانی تک پہنچا تو کہا بوڑھی خاتون اس سے پہلے کہ وہ پانی پیتا چند لمحوں کے لیے وہ رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے میرے حسین کو یاد کیا۔ کہ پہلے پانی نہیں پیا، رکنے کے بعد جب موت کے قریب آیا اس نے میرے بھائی حسین کو یاد کیا، میرے آقا کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آئے۔ پھر اس نے پانی پیا کہ یہ قرضہ تھا اس کا باس پہ، لہٰذا ہم اسے معاف کر رہے ہیں۔ یہ بوڑھی خاتون کہتی ہے نیند سے اٹھی، واپس گئی، وہ فوجی مجھے پھر ملا۔ کہ بتا میری شکایت کی تو نے عباس سے؟ کہاں کی، لیکن انہوں نے کہا تیرا ان پر کوئی احسان ہے۔ یہ پریشان، میرا کون سا احسان؟ کہ بتا رہے تھے کسی سفر میں گیا تھا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، پیاس کی شدت سے تو مر رہا تھا، جب پانی کے قریب آیا تو نے پانی پینے سے پہلے حسین کی پیاس کو یاد کیا تھا۔ کہ یہ سننا تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اوزار و خطا رونے لگا۔ کہ اتنا بھی یاد رکھتے ہیں کہ میں حسین کے لیے رویا تھا۔ اب تصور کرو جو کسی غیر کا آنسو بھلا نہیں سکتے، وہ اپنے عاشق کے آنسوؤں کو کیسے بھلائیں گے؟ تبھی چھٹے امام فرماتے مومن جب رونے کی تیاری کرو نا تو فرمائیے تصور کیا کرو تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو گئی ہے اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادہ آ رہے ہیں، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کریموں کی محفل ہے میرے عزیز، یہاں چھوٹے چھوٹے عمل کو خدا کاؤنٹ کرتا ہے، ہر چھوٹی خدمت کو پروردگار عالم اپنے حساب و کتاب میں لاتا ہے، کیونکہ یہ کسی عام شخصیت کا فرش نہیں، یہ فرزند رسول ابا عبداللہ الحسین کا فرش ہے۔
یہاں عام لوگوں کی تربیت نہیں، یہاں ان کی تربیت ہوتی ہے جو امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بنائیں گے۔ آپ امید امام زمانہ ہو، آپ کی نسلیں امید امام زمانہ ہے، تو اس حساب سے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ٹریٹ کیا کرو جس نگاہ سے اہل بیت آپ کے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ بڑے قیمتی قلب ہیں مومنوں کے۔ ساتویں امام کے پاس ایک مومن آیا نا کہ مولا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا کر سکتا ہے، انسان ہے، جائز الخطا ہے۔ کہ مولا اس گنہگار سے نفرت کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہرگز، چاہے ہمارا شیعہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، نفرت کرنے کا حق نہیں۔ فرمایا اس کے عمل سے نفرت کیا کرو، اس کے وجود سے نفرت نہ کیا کرو۔ وہ خبیث العمل تو ہو سکتا ہے پر طیب الروح ہے، اس کی روح طیب ہے کیونکہ اس نے امیر المؤمنین کو اپنا امام ماننا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، شیعتنا خلقوا من طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ قدر ہے، قیمت ہے۔ دعائے ندبہ پڑھو، اے علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور نبی کی بیٹی جب میدان محشر میں آئے گی، روایت میں یہ نہیں کہ جبرائیل کہے گا، کہتے نہیں، خود مالک اور مالک کائنات کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ کہتے ایک نوری ہماری مروارید و جواہر سے بنی ہوئی ہماری، اللہ کی آواز آئے گی، اے میری کنیز فاطمہ، آج جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ کہتے ہیں ادب سے، احترام سے سب سر جھکا کر کھڑے ہوں گے کہ مصطفیٰ کی بیٹی آئی ہے۔ کہتے کچھ زیادہ نہیں، اس اماری سے بی بی کے ہاتھ باہر آئیں گے۔ کہتے ہیں ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور یوم محشر میں اپنے جد کی، اپنے بابا کی امت کو مخاطب کریں گی کہ پروردگارا، میں بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے حسین نے بگاڑا کیا تھا، میرے عباس نے بگاڑا کیا تھا۔ دوسرا جملہ، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں جاتے۔ سید امیر داماد کہتے تھے، اے اہل بیت کے چاہنے والو، اس طرح بن کے جانا کہ نبی کی بیٹی کو زیادہ دیر کھڑا رہنا نہ پڑے۔ جب بھی رو تو اللہ سے دعا کرو، اے خدا مجھے قیامت کے دن زیادہ دیر کھڑا نہ رکھنا کہ میں نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ تبھی فرمائے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ آج بھی ہم اور بن سکتے ہیں کہ اگر خلوص سے دل سے حسین سے کچھ مانگا جائے، دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد سب مل کر السلام علی الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام علی وعلی
میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب کسی جلتے ہوئے خیمے سے کسی بیمار کو زینب نے نکالا تھا، اگر زینب نہ ہوتی تو امام سجاد کی زندگی نہ ہوتی۔ فرمایا ابن زیاد نے حکم دیا زین العابدین کے گلے پہ تلوار چلائی جائے۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہا ابن زیاد پہلے زینب کو مارو، کیا تو مسلمان ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے سارے محرموں کو مار دیا، یہ بھی آیا پورا سفر کسی نامحرم کے ساتھ کیسے کریں گی؟ تبھی روایات کے جملے ہیں زینب شریکۃ الحسین، غم حسین کی شریک، پیغام حسین کی شریک۔ بڑی خدمتیں تھیں بی بی زینب کی کوفے میں۔ جب مولا علی کا زمانہ تھا، کوفے کی عورتوں کو قرآن پڑھانے والی بی بی زینب ہیں، کوفے کی عورتوں کو حجاب سکھانے والی بی بی زینب ہیں، کوفے کی عورتوں کے بچوں کو دین سکھانے والی، تفسیر پڑھانے والی بی بی زینب ہیں۔ تبھی بڑا مشکل تھا بی بی زینب کا بازار کوفہ سے گزرنا۔ جس شہر میں کبھی ملکہ بن کے رہی ہو، اسی شہر میں زینب اسیر بن کے لائی گئی۔ جب جب قافلہ کوفے آتا تھا، خود فرماتی ہیں بابا کہتے تھے حسن رات ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو، پھر میری بیٹی زینب کو بازار سے گزارنا۔ وہ دن بھی زینب نے دیکھا، لیکن اب جب زینب آئی، ابن سعد نے کہا دن ہونے دو، بازار کھلنے دو، ہجوم لگنے دو۔ بڑے غیرت مند فرش عذاب پہ بیٹھے، امام زین العابدین کا درد سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے پہ مجبور۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے، اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب کرے۔ آج سے 2 سال پہلے میں عمرے پہ گیا، حاجی عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے زائر عمرہ کر رہے ہیں۔ جب عمرہ کرتے ہیں مرد عورت ساتھ میں طواف کرتے ہیں، خانہ خدا ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، کسی کے ذہنوں میں بری نیت نہیں ہوتی، کوئی کسی کے ناموز کو دیکھے، لیکن میں نے بعض غیرت مند دیکھے اپنی بیویوں کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، اپنے دونوں بازوؤں سے اپنے محرم کو بچا رہے، کہیں کسی حاجی کا کاندھا ان کی بیوی کو نہ لگ جائے۔
کہیں کسی مسلمان کا بازو ان کی بیوی کو نہ لگ جائے، لیکن ہائے زین العابدین بازو رسیوں سے بندھے ہیں، اتنے مجبور میرے مولا، کہتے ہیں بازار کا ہجوم اتنا زیادہ تھا، خولی کو کہنے لگے ان کٹی ہوئی گردنوں کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہ کٹے ہوئے سروں پہ پڑے، کوئی زینب کو نہ دیکھے، کوئی ام کلثوم کو نہ دیکھے۔ جب بازاروں میں قافلہ جاتا تھا، کبھی حسین کے سر سے قرآن کی آواز آتی تھی، پورا مجمع آیا مولا کی طرف متوجہ ہوتا تھا، جب بھی روتے تھے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ بڑے کریم ہیں اہل بیت، یتیم پرور۔ اس مجمع میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے اے کاش امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم مولا کو اپنے گھر میں کھانے پہ دعوت دیں، بڑے بڑے سفرے لگائیں، مولا کی خدمت کریں۔ ایک چھوٹی یتیمہ بچی تھی، جب یتیم ہوئی امام حسین سے اپنے گھر میں لے کر آئے، پالا جوان ہوئی، شادی شام میں کرا دی، ہر سال مدینے آتی تھی، امام حسین کو کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مولا جب جب آتی ہوں مجھے کہتا ہے کب تیرا مولا شام آئے گا، میں تیرے مولا کی دعوت کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ امام کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ اتنا سننا چاہیا شیرین کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا اتنی نمک حرام نہیں، ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانا۔ امام نے کہا بیٹھ جا شیریں، تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیریں میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ جی میرے مولا۔ فرمایا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا، قیدیوں کو پانی پلانا، قیدیوں کو کھانا کھلانا۔ جی میرے مولا جب تک زندہ ہوں وصیت پہ عمل کروں گی۔ عزادارو شیرین اپنے وطن واپس چلی گئی اور زینب بے وطن ہو کر شام کے بازار میں آ گئی۔ شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نگاہ 4 سالہ سکینہ پہ پڑ گئی۔
زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، زخمی کانوں پہ پڑ گئے، روتا ہوا گھر گیا۔ وہ شیریں کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤ۔ او شیریں میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے۔ شیریں نے کہا جلدی کرو، قیدیوں کو گھر لاؤ، میرے مولا کی وصیت ہے۔ تصور کر کے رونا، قیامت کی گھڑی آتی، بیبیاں شیرین کے گھر میں داخل ہوئی۔ او جسے زینب نے قرآن پڑھایا، جسے زینب نے حجاب سکھایا، اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن علی کی بیٹی کی قسمت۔ شیریں نے جلدی جلدی سے سفرے لگائے، پانی رکھا۔ او قیدی بیویوں، جتنا پانی پینا ہے پی لو۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ پانی نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لیں، کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا۔ شیریں نے کہا قیدی بیبیوں میں کیوں روکوں گی، جتنا رونا ہے رو لو۔ یہاں قیدی بیبیوں نے حلقہ بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیبی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب بابا۔ شیریں اپنی جگہ سے اٹھی، اے قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کی بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بیبیاں چپ ہو گئی۔ شیریں تیرا گھر اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے۔ نہیں قیدی بیبیوں، دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام نہ لو، میرا کلیجہ باہر آتا ہے۔ کیا تیرے مقتول کی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ اس کا نام لے کے گریہ کرو۔ پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب وطن بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے۔ قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، اللہ جانے کون مولا میرے مولا کے گھرانے کی خیر کرے، اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے۔ او قیدی بیبیوں، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے۔ کہتی ہے قیدی بیبیوں آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن اس کا نام لے کے بہن کرو۔ راوی کہتا ہے بہن کا نام آنا تھا، سناٹا چھا گیا، ساری بیبیاں خاموش، اٹھے تو کون اٹھے۔ ایک مرتبہ آیا خود زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، اے اجڑی ہوئی
زینب کے پیاسے بھیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اتنا سننا تھا شیریں دوڑے دوڑے بی بی زینب کے قدموں میں گرے، ہاتھوں کو جوڑا، آئے قیدی بی بی تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ زینب نے سر اٹھایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے میری زینب، او شیریں میں اجڑ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا، او شیریں تیرے مہمان آ گئے، لیکن تو نے نہیں پہچانا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔